ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ عرصے میں یہ ظہور مہدی ہو جائے گا. بطور مثال کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سی علامات پوری ہو چکی ہیں، بہت ساری علامات پوری ہو چکی بتاتا ہوں ابھی. ایک بطور مثال ظہور مہدی ہوتا ہے. ظہور مہدی کے بعد ظہور مہدی جو ہوگا وہ ظہور دجال کے ساتھ ہوگا. کیونکہ ابھی میں ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے اس بنیادی چیز کا ذکر کروں. جو اسرائیل ہے، یہ اسرائیل اسرائیل یہودی جو ہیں، اسرائیل انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا، لیکن یہ یہودی یہاں پر بے بس ہو جائیں گے. جب یہودی بے بس ہو جائیں گے تو دجال کا ظہور ہوگا. اور کیونکہ یہودی غزہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے، تو یہ دجال کا ظہور ہوگا. جب دجال کا ظہور ہوگا تو مسلمان بے بس ہو جائیں گے. اور لگ رہا ہے کہ یہ ڈیورنگ دا ایئر ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے حضرات نے یہ کہا ہے کہ 2024-2025 کے درمیان حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. ان کا نام روایتوں میں آتا ہے، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، عربی ہوں گے، قبیلہ قریش سے تعلق ہوگا ان کا. کئی لوگ مہدی کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جو مہدی ہوں گے اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے قبل 1 سال قبل جو رمضان ہوگا، اس رمضان میں نصف رمضان جمعے کے دن ہوگی. یعنی 15 رمضان جب ہوگی تو وہ شب جمعہ ہوگا. 15 رمضان کی تراویح جب پڑھی جائے گی تو وہ شب جمعہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے جمعے کا دن 15 رمضان کو ہوگا. اور سعودی عرب میں اس دفعہ جمعہ 15 رمضان مبارک کو تھا. تو یہ ایک اس کی علامات میں سے سمجھ لیجئے. واللہ علم، ہم نہیں جانتے، لیکن جتنا اندازہ ہو رہا ہے اس حساب سے بتا رہا ہوں. تو یعنی اس رمضان کا میں بہت سے معاملات شاید ہونے والے ہوں کہ امام مہدی جو ہے وہ فجر کے بعد حرم کعبہ کے اندر حجر اسود اور حتیم کے درمیان یہاں پر لوگ امام مہدی کو پہچانیں گے اور ان سے بیعت لیں گے. جب ان سے بیعت لیں گے تو آسمان سے اس کے حوالے سے آواز آئے گی. بڑی تفصیلی روایات موجود ہیں جی. تو جب دجال کا ظاہر ہوگا تو ظہور مہدی ہو جائے گا. ظہور مہدی کے بعد جہاد ہوگا تو ظہور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوں گے اور وہ مقام لد، کاش مجھے پہلے ذہن میں ہوتا میں آپ کے سامنے اس کا، کہ لد ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ آج وہیں پر موجود ہے. مقام لد پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے. جب دجال آئے گا تو بڑے شدید مصائب اور تکلیفیں ہوں گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس تک حکومت فرمائیں گے. اس کے بعد اسی کے درمیان یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ جو تباہی مچائیں گے وہ کتنی بڑی تباہی ہوگی. تو 40 برس ہوگی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوگا اور پھر اسلام قائم رہے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پھر ڈولنے لگے گا. تمام نیک لوگ جو ہیں ان کے بغل میں پھوڑا نکلے گا اور وہ سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ایک ہی رات کے اندر. پھر اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا، کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا. اور پھر ایک وقت گزرے گا اور پھر ہوگا زمین پر قیامت کا زلزلہ. یعنی قیامت کا زلزلہ ہوگا، سارے کے سارے لوگ مارے جائیں گے، ساری زمین ختم ہو جائے گی. زمین ختم ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک بارش ہوگی. بارش ہونے کے بعد یہ تمام انسان جو ہیں تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں، تمام انسان زمین سے اگیں گے. یعنی اسی زمین پر میں آپ اور یہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ایسے اگیں گے کہ یہ ہمارا ہاتھ، یہ ہمارا پور، اس کا فنگر پرنٹ، شکل، صورت سب ایک ہوگا. لیکن فرق ہوگا کہ قد جو ہے وہ 160 فٹ کا ہوگا. یعنی جسم یہی ہوگا لیکن قد بہت بڑا ہوگا. اس سے مکمل سب انسان ختم ہو جائیں گے تو یہ سب انسانوں کے اوپر قیامت طاری ہوگی. یہ اہل کفر ہوں گے اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اہل کفر ختم ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور نفخہ ثانیہ ہوگا. تمام انسان، میں آپ سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور زندہ ہونے کے بعد اور پھر وہاں پر زلزلت الارض زلزالہا، تو یہ زمین جو ہے وہ جھنجھوڑی جائے گی. اس کے ساتھ انسان زندہ ہوگا، اس کے اندر سے خزانے نکلیں گے اور یہ خزانے اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو یہ نفخہ ثانیہ، اس کو کہتے ہیں نفخہ